السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسرات قرآن یعنی خواتین کی تفسیری خدمات کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کرام کی قرآن پاک کے حوالے سے قرآن کی قرأت، قرآن کی حفظ، قرآن کے معنی و مفہوم کے حوالے سے تعلیم و تربیت فرمائی، اسی طرح ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم و تربیت اور قرآن پاک کے معنی و مفہوم، تشریح اور تفسیر کی بھی تعلیم کا اہتمام فرمایا تھا۔ اور سنن بیہقی اور امام مستدرک حاکم کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو لکھنا سکھانے سے منع فرمایا تھا۔ یہ روایت محققین کی تحقیق کے مطابق نہایت ضعیف سند کے ساتھ مروی ہے، بلکہ بہت سے محققین نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خواتین کو لکھنے پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ ازواج مطہرات کے گھر مدرسے تھے اور ان مدرسوں میں خواتین آ کر جہاں قرآن پاک کی پڑھنے کی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں، وہیں قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے بھی ازواج مطہرات سے رہنمائی لیا کرتی تھیں۔ اور ازواج مطہرات میں بنیادی طور پر جن کو اس حوالے سے خصوصیت کا مقام حاصل ہے، ان میں 3 نمایاں نام ملتے ہیں: حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن پاک سے کیا تعلق تھا؟ اگرچہ یہ تینوں ازواج مطہرات قرآن پاک کی حافظہ، عالمہ، قاریہ اور مفسرہ تھیں، لیکن حضرت حفصہ کو ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے تیار کیا تھا، ان کی وفات کے بعد وہ نسخہ فاروق اعظم کے پاس چلا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی محفوظ رہا۔ بعد میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو لغت قریش کے مطابق جمع کرنا چاہا تو اسی نسخے کو منگوا کر اس کی روشنی میں قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع فرمایا تھا، اور یہ مدد لے کر وہ نسخہ واپس پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں جب مروان خلیفہ بنا تو اس نے وہ نسخہ لے کر تلف کر دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں اس نسخے میں اور لغت قریش پر ترتیب دیے گئے دیگر نسخہ قرآنی میں کوئی اختلاف سامنے نہ آ جائے اور بعد والے لوگ فتنہ میں نہ پڑ جائیں۔ تو بہرحال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کے حوالے سے بہت خاص ذوق تھا، اس کی علامت اس نسخے کا ان کے پاس ہونا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی ایسی روایات مروی ہیں جن سے قرآن پاک کی تفسیر، معنی و مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ۔ اب سوال یہ اٹھا کہ اس صلاۃ سے کیا مراد ہے، کون سی نماز مراد ہے صلاۃ وسطیٰ سے؟ تو اس کا جواب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں ملا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسی طرح اور بہت سی تفسیری روایات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ان کے بعد پھر بہت سی صحابیات نے ان سے تفسیری روایات اخذ کیں، جن میں سے بعد میں پھر صحابہ کرام نے وہ روایات لیں اور آج ہم تک پہنچی ہیں۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے پوتے تھے، ان کا نام بھی حسن تھا۔ ان کی بیٹی ہیں نفیسہ، وہ بھی قرآن پاک کی بہت بڑی عالمہ، حافظہ اور قاریہ تھیں۔ پھر بعد میں مسلمانوں میں حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن تھیں، ان کا نام تھا حفصہ بنت سیرین۔ 101 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ فہم قرآن، علم قرأت میں اتنا اعلیٰ مقام تھا اور ان کو اتنی مہارت تھی کہ ان کے بھائی امام محمد بن سیرین کو جب کوئی مشکل پیش آتی قرأت قرآن کے حوالے سے تو فرماتے کہ حفصہ سے پوچھو کہ وہ کیسے پڑھتی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ایک سند تھا کہ جیسے میری بہن پڑھتی ہے وہ واقعی ہی ٹھیک ہوگا۔ اسی طرح پھر 4 صدی کی بہت مشہور عالمہ، حافظہ، قرآن کی مفسرہ ہیں، جنہیں مفسرہ فاطمہ نیشاپوریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فاطمہ نیشاپوریہ نیشاپور کے رہنے والی تھیں۔ جب وہ حج کے لیے تشریف لے گئیں تو مکہ میں ان کا
ایک درس کا حلقہ لگا کرتا تھا، اور اس کی اتنی وسعت تھی کہ پورے مکہ میں اس وقت ان کے درس کا چرچا تھا۔ اسی طرح ام العز بنت محمد، خدیجہ بنت ہارون، خدیجہ بنت قیم، سلمہ بنت محمد، فاطمہ بنت محمد، یہ بڑی بڑی مفسرات تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صدی ہجری میں گزری ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سبع قرات کی بھی ماہر تھیں، بڑی بڑی قاریات تھیں، اور قرآن پاک کی مفسرہ بھی تھیں۔ لوگ ان سے قرآن پاک کی تفسیر دریافت کیا کرتے تھے۔ ماضی قریب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر عائشہ عبد الرحمن بنت الشاطی، جن کا انتقال 1998 میں ہوا، ان کا مقام بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے عربی زبان و ادب کی اعلیٰ تعلیم قاہرہ یونیورسٹی سے حاصل کی، اور پھر مختلف ممالک کی یونیورسٹیز میں وہ لیکچر دیتی رہیں، اور یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے ازہر یونیورسٹی میں لیکچر دیا۔ ان کی بھی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر البیانی للقرآن الکریم۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تفسیر اور علوم القرآن کے حوالے سے الاعجاز البیانی للقرآن الکریم، القرآن والتفسیر العصری، اور مقال فی الانسان، یہ قرآن پاک کے علوم کے حوالے سے خاصی اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے بعد زینب الغزالی، 1426 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا شمار بھی موجودہ دور کی ان خواتین میں ہوتا ہے جنہیں اپنی دعوتی اور تحریکی سرگرمیوں کی وجہ سے عالمی سطح پر شہرت حاصل ہے۔ وہ اخوان المسلمون سے وابستہ سرکردہ خواتین میں سے ہیں۔ تو ان کی بھی ایک تفسیر ہے جو ہے نظرات فی کتاب اللہ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ یہ مکمل تفسیر تقریباً 1300 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مفسرہ جن کو موجودہ دور کی مفسرات میں ایک اہم مقام حاصل ہے، وہ ہیں محترمہ نائلہ ہاشم، جو فلسطین کے مشہور مفتی اور خطیب ڈاکٹر شیخ اکرمہ سعید کی زوجہ ہیں۔ ان کی بھی ایک بہت مشہور تفسیر ہے جو کہ المبصر لنور القرآن کے نام سے مشہور ہے، جس کا پہلا ایڈیشن 11 جلدوں میں، جبکہ دوسرا ایڈیشن 2008 میں 16 جلدوں میں شائع ہوا۔ یہ تفسیر بالمعثور کی نمائندہ تفسیر ہے، اور حالات حاضرہ میں بڑا ایک اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ اسی طرح ان کے علاوہ خواتین کے ذریعہ تیار ہونے والی تفسیروں میں ماجدہ فارس کی التوضیح والبیان فی تفسیر القرآن 8 جلدوں میں، فوقیہ ابراہیم کی تیسیر التفسیر 4 جلدوں میں، فاطمہ کریمان حمزہ کی اللؤلؤ والمرجان فی تفسیر القرآن، اور ترکی زبان میں سمرا کورون کی تفسیر القاری 13 جلدوں میں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ اور اسی طرح علوم القرآن میں بھی خواتین کی بہت سی کتابیں ہیں۔ خیر، بر صغیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بر صغیر ہند میں بھی علوم اسلامیہ خصوصاً تفسیر میں بہت سی خدمات خواتین نے انجام دی ہیں، جن میں مغل حکمراں اورنگ زیب عالمگیر کی صاحبزادی تھیں زیب النساء۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، ان کا انتقال 1702 عیسوی میں ہوا۔ تو انہوں نے شیخ صفی الدین ولی قزوینی سے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کروایا تھا۔ ساتھ ہی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کا بھی فارسی زبان میں انہوں نے خود ترجمہ کیا تھا۔ اور اسی طرح نصرت بیگم ہیں، یہ ان کا تعلق ایران سے تھا، اور یہ ایران کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے فارسی میں تفسیر۔ ان کی تفسیر کا نام ہے مخزن العرفان در تفسیر قرآن۔ اور بات بر صغیر کی خواتین کی چل رہی تھی، درمیان میں ایران کی نصرت بیگم کا ذکر آ گیا، تو بر صغیر کی دیگر خواتین میں ایک بہت محترم نام ہندوستان کی محترمہ ثریا کا ہے، جن کی تفسیر کا نام ہے تبیین القرآن فی تفسیر القرآن۔ اسی طرح پاکستان میں محترمہ شکیلہ افضل کی تسہیل البیان فی تفسیر القرآن، یہ لاہور سے شائع ہوئی تھی 2013 میں۔ اسی طرح مولانا عزیز گل کی اہلیہ، جن کا انتقال 1966 میں ہوا،
انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر انگریزی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا، لیکن غالباً وہ ابھی تک چھپا نہیں ہے۔ اسی طرح مولانا وحید الدین خان کی بیٹی نے ان کے انگریزی ترجمہ قرآن پر نظر ثانی کی اور ان کی تفسیر تذکیر القرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ اور اسی طرح موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اپنے ادارہ الہدیٰ انٹرنیشنل کے ذریعے قرآن فہمی کی ایک کامیاب تحریک برپا کی ہے اور ان کے مختلف دروس CDs کی صورت میں اور آج کل انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی چند تفاسیر جو عورتوں نے لکھی ہیں، ان کا مختصر تعارف آپ حضرات کے سامنے ایک خاکے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کی بہت زیادہ خدمات ہیں تفسیر کے باب میں۔ اور اسی طرح ایک عورت حنان، یہ ان کا نام ہے حنان الحام، ملا کر پڑھیں گے تو حنان الحام، ان کی تفسیر من ہدی القرآن یہ بھی اچھی تفسیر سمجھی جاتی ہے اور خواتین کی تفاسیر میں اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر تعارف تھا۔ اگر آپ حضرات کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور آگے شیئر کر دیا کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید نئی ویڈیوز سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔